اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہے. سوالات جو مفتی صاحب آپ کے پاس جو آن لائن کوئی سوال ہے تو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں ساتھ. جی ہاں, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ میرا قرضہ واپس نہیں کر سکتا, تو کیا میں یہ نیت کر لوں کہ یہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ دیکھیں, ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیتے وقت کم از کم نیت کا ہونا ضروری ہے, اور جب آپ نے دیا تھا تو قرض کی نیت سے دیا تھا, زکوٰۃ کی نہیں. لیکن اب اس میں یہ ہو سکتا ہے, جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ سن لیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہوا ہے اور واپسی کی امید نہیں ہے, اور آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. آپ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے اس کو دے دیں, ٹھیک ہے نا, یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. اب آپ کہیں مجھے قرضہ واپس کرو, اور وہی قرضے میں واپس لے لیں, زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرض بھی آپ کا واپس ہو جائے گا, اور یہ طریقہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, کی زوجہ جو ہے, بیوی جو ہے, اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بھی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا, زوجہ ماں باپ, دادا دادی, نانانی کو نہیں دے سکتے, اپنی نسلوں کو نہیں دے سکتے, سید کو نہیں دے سکتے, ہاشمی جو ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے غنی کو نہیں دے سکتے. باقی سب کو دے سکتے ہیں, بھائی بہن, خالہ پھوپھی چچی تائی ماموں, یہ ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر, السلام علیکم. جی دیکھیں, ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری والدہ ہیں. فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ, تمہارے لیے اسی میں جہاد کا ثواب. یہی ان کا جواب ہے. اگر شوہر بیمار ہیں یا ماں باپ ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ ان کی خدمت سے میں شاید دین کا کام نہیں کر پا رہی ہوں. یہ دین کا, عین دین کا کام ہے, اور شاید آپ کی ان سے ہٹ کر جو پڑھائی ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر ثواب ملے گا. بالکل دین کا کام سمجھ کر, نیکی سمجھ کر کریں, اللہ بہت اجر دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, اور آپ جب ہوتے ہیں دیکھیں, یہ مکروہ تنزیہی ہے, زیادہ سے زیادہ کھانا کوئی گناہ نہیں ہوتا, نہ کھائیں تو بہتر ہے. تو اس سے سحری وغیرہ بالکل ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور شکر میں اگر کوئی گندگی وغیرہ لگ گئی تو جتنے حصے پہ لگی ہوئی محسوس ہو رہی اس کو ہٹا دیں, اس کو پھینک دیں گے, نظافت انسانی کے خلاف ہے. لیکن اس طرح نہیں پھینکے, کوئی جانور وغیرہ کا ڈال دیں وہ کھا جائیں, پانی وانی میں گھول کے پلا دیں کسی کو, مرغی وغیرہ کو, تو وہ چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہو. تو ویسے نجاستوں میں منہ مارتی ہیں. لیکن اگر گمان یہ ہے کہ ساری میں کوئی ایسا نالی کے اندر ہی گر گئی ہے تو پھر اس کو بالکل استعمال نہ کریں, اس کو چھوڑ ہی دیں. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی یا وہ شخص فوت ہو گیا ہے تو ہم نے پہلے بھی اس کو بتایا تھا کہ تین اس میں چیزیں آپ کریں تدارک. پہلے یہ کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں. دوسرا, ہر جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب ان کو بھی ایصال کریں, دل میں نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے. اور تیسرا, کچھ ثواب جاریہ کر دے ان کے لیے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں آپ سے راضی کر دے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں, یہ اس طرح کے جو بھی ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید کچھ کم ہو گیا ہو, احتیاطاً ایک آدھ راشن اور دے دیں اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ 30,000 روپے میرے زکوٰۃ کے بن رہے ہیں, آپ نے راشن لے دیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم ادائیگی ہوئی ہو, تو ایک آدھ راشن اور ڈال دیں اس کے اندر, کہ 2-4 ہزار زیادہ ہی ہو جائیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ ضروری ہے حساب کرنا, جیسے بعض بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں کہ کوئی فریج وغیرہ لے کر دے دیا, اب فریج آیا 50,000 کا, ابھی آپ اس کو بیچنے جائیں 1 ہفتہ رکھنے کے بعد 45-42 سے زیادہ نہیں بکے گا وہ, تو اس کا حساب ہوتا ہے قیمت فروخت کا, اس لیے تھوڑا بہت ڈیفرنس آ سکتا ہے, ریسیل ویلیو کا ہوتا ہے. جی ہاں, تو تشویش کا ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دیں گے تو انشاءاللہ برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. تو یہ کہ اگر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی اور میں کار لے کے نکلنا چاہتا ہوں, پہلے ڈرائیونگ سیکھوں. تو یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ سرکار نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ضروری مسائل تو 10 برس سے پہلے آ جانے چاہیے. یہ بچی کو اب مسئلے معلوم نہیں ہے, اب اس میں دقت ہو رہی ہے, اگر بھول گیا تو کیسے اس کو ادا کرنا ہے. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کوئی بھی نماز کی اچھی کتاب لیں جو فقہ حنفی پر مشتمل ہو, اور اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں تاکہ آپ کی نماز کامل ہو. بہرحال اگر آپ نے آگے قاعدہ اولا کے اندر تشہد سے آگے بڑھ گئی تھی تو آپ پہ سجدہ سہو لازم تھا. کھڑا تو ہونا تھا 4 پوری کرنے کے بعد, آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا. اب یہ کہیں گے سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا سیکھ لیں ان نمازوں وغیرہ کو, یا کسی عالمہ سے اگر رجوع کر لیں تو بہت بہتر ہے, کہ ٹیچر سے سیکھنا زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. ورنہ کم از کم کوئی فقہ حنفی پر مشتمل اچھی نماز کی کتاب لے کر اس سے طریقہ نماز کو بالکل کامل کریں اور مسائل سیکھیں. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شامل کرتے ہیں آپ کو سوال. جی استاد. جی دیکھیں, اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو لہذا اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا فرض کر لیں تو وہ تو شروع سے ہی بیٹھ کے نماز پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر سجدہ کر سکتا ہے
लेकिन क़ियाम में दुश्वारी होती है, जैसे घुटनों में दर्द होता है, पेन होता है, उसमें फिर उसूल ये नहीं है कि पहली रकअत ऐसी, उसमें उसूल ये है कि जितनी देर खड़े हो सकते हैं आप खड़े होंगे। हत्ता कि अगर तकबीर तहरीमा खड़े होकर लगा सकते हैं तो तकबीर तहरीमा खड़े होकर लगाना वाजिब है, फिर चाहे आप बैठकर फिर रुकू सुजूद आप करें। तो खुलासे कलाम ये कि इन मसाइल की बुनियाद किस पर है? सजदे पर कुदरत होने, कादिर होने या ना होने पर। उसके हिसाब से जवाब एक दो दफ़ा सुन लेंगे तो समझ में आएगा। और मर्द का कि लेडी औरत को, यानी औरत को इंटरव्यू देना जबकि नज़र ना जमाए तो फिर तो चल जाएगा, गुंजाइश होगी। लेकिन बहरहाल मुअज़्ज़म दीनी का ख़वातीन के सामने, वो भी बेपर्दा ख़वातीन के सामने, वो भी उन ख़वातीन के सामने कि जो पूरा साल मतलब शोबिस के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से वो दूसरे प्रोग्राम कर रही हों और सिर्फ रमज़ान में तो पट्टे ओढ़ के बैठ जाएँ, उनके सामने एक आलिम दीन का बैठना मुनासिब नहीं होता। मुसाब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का, और आप बहुत अच्छी तरह ये कि हालत एहराम में अगर किसी शख्स को तकलीफ़ है, यानी कि सर्दी लग रही है या इन्फेक्शन है, तो वो क्या जहाज़ में, तो क्या वो ब्लैंकेट या कोई शॉल वगैरह ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हालत एहराम में बगैर सिली चादर का इस्तेमाल जायज़ है। अच्छा, बिल्कुल, अगर वो कंबल सिला हुआ नहीं है तो बिल्कुल उसको ओढ़ सकते हैं, यानी सिला हुआ लिबास पहनना मना होता है। अब कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत उसकी सिलाई सिलाई कॉर्नर पे तो होगी, चूंकि एरोप्लेन में तो ये सिलसिला नहीं, बिल्कुल उसको ओढ़ सकते हैं, वो सिला हुआ लिबास में नहीं आएगा। अच्छा, मताफ में सॉक्स यानी मौजे पहने जा सकते हैं, इसके भी पूछा है उन्होंने। नहीं, मर्द नहीं पहन सकता, क्योंकि उसको अपने टखने और बीच की जो हड्डी है वो खुली होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा जूता पहन सकता है कि जिसमें बीच की हड्डी जो ऊपर होती है उभरी हुई, अच्छा, ये और टखना खुला हो। अच्छा, पंपी जिसको कहते हैं हाँ, आगे से बंद होती है, स्टेप वाले हों चाहे वैसे भी, वो पहन सकता है अगर फर्ज ठंडा महसूस हो रहा है तो। अच्छा, लेकिन सॉक्स नहीं पहन सकते, क्योंकि ये अगर टखने और हड्डी ढक गई तो ये गुनाह होगा उसके। खवातीन के लिए भी यही हुक्म है? खवातीन के लिए तो हुक्म आम है, नहीं वो पहन सकते, वो पहन सकते, जैसे मर्द के लिए हुक्म। जी मुस्ताद जी, ये तस्वीरों का देखें हुक्म ये होता है कि बेहतर है कि आप गार्डन में पढ़ें, कि अब अगर दीवारों पे लगी हैं तो दूर ही होंगी इंशाल्लाह, वो गार्डन में ठीक है। लेकिन क्लास में अगर बिल्कुल सामने तस्वीरें हैं तो ये मकरूह तहरीमी है। अगर साइड में दाएं बाएं हैं तो थोड़ा कराहत कम है, और पीछे है तो बहुत ही ज़्यादा कराहत कम होती है, लेकिन सामने नहीं होनी चाहिए। तो गार्डन में पढ़ लें, ये सबसे बेस्ट है इनके हाथ में। ज़कात का के हवाले से पूछा गया है कि एक कोई ऐसा काम है किसी गरीब का जो 6 महीने बाद, यानी शादी वादी किसी बच्ची की, तो वो कह रहे हैं अगर हम रिजर्व कर लें और वो ज़कात जो अभी जो हमें देनी है वो हम 6 महीने बाद दें, तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी इस तरह? देखिए, अदा तो हो जाएगी, बिला ज़रूरत ज़कात के वाजिब होने के बाद अदायगी में ताख़ीर करना मकरूह होता है। एक दिन की ताख़ीर भी गुनाह है। अच्छा, ये उस वक्त है जब कोई मौजूद ना हो, आपने रखी हुए, कोई आएगा तो दे देंगे, ये गुनाह। और एक है कि जैसे बता रहे हैं 6 महीने के बाद देनी, 6 महीने बाद। लेकिन इसमें हमारा मशवरा ये होगा कि अगर वो काबिल एतमाद हैं, इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, तो आप उनकी मिल्क बना दें। मिल्क बना दें, क्योंकि 6 महीने तक जिंदगी की गारंटी कौन देगा? कौन देगा? सही। अगर आपका अभी इंतकाल हो जाता है तो वो माल ज़कात नहीं रहेगा, माल वरासत बन जाएगा, तो वारिसों के पास चला जाएगा। और बाद वक़्त तो पता भी नहीं होता वारिसों को कि ज़कात अदा करनी है। आप बगैर ज़कात अदा किए दुनिया से रुखसत होंगे और गुनाहगार होंगे।